بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سورہ نساء آیت نمبر 9 تک کا مفہوم بیان ہوا، اب آیت نمبر 10 کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، خواہ یتیموں کا اپنا ذاتی مال ہو، وراثت میں ملا ہو، تحفے میں ملا ہو، اپنا ذاتی مال جس کی وہ خود مالک ہو، یتیموں کا اپنا مال کہا جاتے ہیں، یا یتیموں کے نام پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ غور سے سنو، یتیموں کے نام پر یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ یتیموں کا مال کھا کر اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں۔ عن قریب ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، دوزخ ہوگا، دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ کب تک یتیموں کا مال کھائیں گے؟ مرنا نہیں ہے، ابھی عن قریب مریں گے، فوراً جہنم میں جائیں گے، دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اس ارشاد کے اولین مخاطب یتیم کے ولی، میت کے وصی ہیں۔ پھر درجہ بدرجہ وہ لوگ بھی ہیں جو یتیموں کے نام پر، جنہوں نے ٹرسٹ قائم کیے، ادارے کھولے ہیں، یتیموں کے نام پر مال بٹورتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، اور یتیموں کے پیسے جمع کیے ہوئے پیسوں پر، ان کے مال پر عیاشی کرتے ہیں، ان کا یتیموں کا مال کھاتے پیتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی یہ وعید ہے، ان کے لیے بھی یہ وعید ہے۔ یتیموں کو وہ سہولیات نہیں دیتے، نہ اسے وہ کھانے پینے اچھی طرح سے غذا، خوراک اور کھانا پینا فراہم کرتے ہیں، نہ ان کی تعلیم کا خیال رکھتے ہیں، بس تھوڑا بہت انہیں کھانے پینے کے دیتے ہیں، تھوڑا بہت ہم تو یتیموں کا خیال کر رہے ہیں، اور باہر بڑی اپنے مطابق اپنے مناسب اور فضیلت والی آیات لکھ دیتے ہیں۔ یہ وعید والی آیات بھی انہیں سنانی چاہیے، یہ وعید والی آیات بھی باہر لکھنی چاہیے کہ یتیموں کا مال تاکہ وہ نہ حق کھائیں، یتیموں کا مال پر وہ ڈاکہ نہ ڈالیں، یتیموں کا مال انہی پر خرچ کریں۔ ہاں تھوڑا بہت جیسا کہ آیت میں ہے، ان کی پرورش کر رہے ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں، تھوڑا بہت اپنے اور وہ بھی ان کے لیے جو غریب ہیں، وہ ان کے مال سے اپنی خدمت کا معاوضہ لے سکتے ہیں، لیکن ان کے نام پر مال بٹورنا اور عیاشی کرنا یہ سراسر ظلم ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دہکتی ہوئی آگ۔